آگے چلیں. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کرام اختلاف کرتے ہیں فی قول الصاحب. صاحب سے مراد کیا یہاں پہ؟ صحابی. صاحب سے مراد کیا یہاں پہ؟ صحابی کے اس قول میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ نازلت هذه الآية فی کذا، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس بارے میں. حل یجری مجرى المسند، کہ کیا یہ لفظ جو ہے یہ مسند تفسیر کی جگہ لے گا؟ کس تفسیر کی جگہ لے گا؟ مسند تفسیر. مسند تفسیر کون سی ہوتی ہے؟ مرفوع، یعنی کہ وہ تفسیر جو نبی اسلام کی طرف منسوب ہے. صحابی جب یہ کہے گا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس معاملے میں، تو کیا یہ الفاظ ان کو ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع تفسیر ہے، مسند تفسیر ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ تفسیر ہے صحابی کی طرف سے ہے لیکن مسند نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے؟ سمجھیں اختلاف؟ علماء کرام اختلاف سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ اب دیکھیں نا، جب صحابی کہیں گے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس معاملے میں، تو یہ الفاظ تو صحابی کے اپنے ہیں نا، اور صحابی کے اپنے الفاظ ہیں نا. تو اب ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ کیا ہم اس کو مسند تفسیر قرار دیں گے، مرفوع تفسیر، یا ہم کہیں گے کہ یہ صحابی کی طرف سے تفسیر ہے اور مسند نہیں ہے؟ یہ ہے اختلاف. اب دوبارہ دیکھ لیں، علماء کرام نے اختلاف کیا ہے صحابی کے قول نازلت هذه الآية فی کذا کے بارے میں کہ حل یجری مجری المسند، کیا یہ چلے گا مسند تفسیر کی جگہ پہ؟ کما یذکر السبب، جیسا کہ صحابی وہ سبب ذکر کرتے ہیں جس کے لیے آیت نازل کی گئی ہو. یہ کیا فرق ہو گیا جی؟ کیا فرق ہو گیا ہے؟ دیکھیں، کہیں پہ صحابی واضح طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت فلاں سبب سے نازل ہوئی. کیسے نازل ہوئی؟ فلاں سبب سے. تو جب صحابی واضح طور پہ بتا رہے ہوں یہ آیت فلاں سبب کی وجہ سے نازل ہوئی، تو اس کو ہم کیا قرار دیں گے؟ مسند تفسیر. کیا قرار دیں گے؟ بولیے ذرا. جب صحابی واضح طور پہ کہہ رہے ہوں، سبب نزول بیان کر رہے ہوں، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مسند تفسیر ہے. لیکن اگر جملہ ہے نازلت هذه الآية فی کذا، یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی، یہ جملہ جو ہے، تو کیا اس کو بھی مسند تفسیر قرار دیں گے یا مسند تفسیر قرار نہیں دیں گے؟ یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو کہتے ہیں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے صحابی کی اس قول کے بارے میں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فی کذا اس بارے میں. حل یجری، کیا یہ الفاظ مجر المسند، مسند تفسیر کی جگہ لیں گے؟ کما یذکر السبب، جیسا کہ صحابی وہ سبب ذکر کریں جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہو. او یجری مجر تفسیر منہ، یا یہ الفاظ جگہ لیں گے اس تفسیر کی منہ جو اس صحابی کی طرف سے ہے، الذی لیس بمسند، جو مسند نہیں ہے. ابو محمد بھائی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ نازلت هذه الآية فی کذا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس کو ہم مسند تفسیر قرار دیں گے یا صحابی کی تفسیر قرار دیں گے. تو یہ دو قول ہو گئے. تو امام اب کہتے ہیں ابن تیمیہ فالبخاری یدخلہ فی المسند، امام بخاری اس کو کس میں داخل کرتے ہیں؟ مسند مرفوع تفسیر میں. وغیرہ لا یدخلہ فی المسند،
اور امام بخاری کے علاوہ کئی علماء کرام جو ہیں وہ اس کو مسند میں داخل نہیں کرتے. وَأَكْثَرُ الْمَسَانِدِ عَلَى هَذَا الْاصْطِلَاحِ، اور اکثر جو مساند ہیں جیسے مسند احمد ہے، مسند احمد کو مسند کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اللہ آپ کو ذرا خیر دیں. مسند احمد کو مسند اس لیے کہتے ہیں، بخاری شریف کو مسند نہیں کہتے، مسلم شریف کو مسند نہیں کہتے، ابو داؤد کو مسند نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ کیونکہ مسند احمد میں احادیث اس ترتیب سے نہیں ہے جو ترتیب بخاری شریف میں مسلم شریف میں. بخاری شریف میں ترتیب کیا ہے؟ نماز کی حدیث ایک جگہ پہ، طہارت کی حدیث ایک جگہ پہ، حج کی حدیث ایک جگہ پہ، جہاد کی حدیث ایک جگہ پہ. لیکن مسند احمد میں ابو ہریرہ کی احادیث ایک جگہ پہ، جو روایتیں بیان کی ہیں حضرت عمر فاروق نے وہ ایک جگہ پہ، جو عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہیں وہ ایک جگہ پہ، جو عبداللہ بن عباس نے بیان کی ایک جگہ پہ. تو صحابہ کرام کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. سمجھے نا؟ یہ ہے مسند احمد. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں اکثر جو مساند ہیں وہ اسی اصطلاح پہ ہیں. کون سی اصطلاح پہ؟ کہ وہ ان کو مسند میں داخل نہیں کرتے. کا مسند احمد وغیرہ ہی، جیسا کہ مسند احمد ہے اور دیگر جو مسانید ہیں. بخلاف ما اذا ذکر سببا نازلت عاقبہ فانہم کلہم یدخلون مثل هذا فی المسند. اس کے برعکس، کس کے برعکس؟ یہ جو مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ نازلت هذه الآیہ فی کذا، صحابی جب یہ کہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کیس میں، اس آدمی کے بارے میں، تو یہاں پہ آپ اس تفسیر کو مسند کے طور پہ لیں گے، مرفوع کے طور پہ لیں گے، مرفوع کے طور پہ نہیں لیں گے، اس میں تو اختلاف ہو گیا. لیکن اگر صحابی پہلے کوئی سبب ذکر کریں اور پھر کہیں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو یہ تو واضح ہے معاملہ. یہ الفاظ کیا ہیں؟ واضح ہیں. تو اس کو سارے کے سارے مسند میں داخل کرتے ہیں. آئیے اس کی مثال لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے. کون کہا کرتے تھے؟ یہودی. کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے اس کی پچھلی سائڈ سے تو بچہ جو ہے بہنگا پیدا ہوگا. بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ بہنگا. تو یہ آیت نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو. تو اس سے اچھا پہلے آپ کی ایک غلط فہمی دور کر دوں. اس سے کیا لگا کہ پچھلی سائڈ سے پھر پچھلی شرمگاہ میں تعلق قائم کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں یہودیوں نے کہا تھا کہ جو پچھلی سائڈ سے جمع کرے گا تو بچہ بہنگا پیدا ہوگا. تو یہ آیت نازل ہوئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو. تو میرے بھائیو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ آپ کے لیے جائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع اسی جگہ کرنا ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کے سامنے والی شرمگاہ. لیکن سامنے والی شرمگاہ کو آپ پچھلی سائڈ سے استعمال کرتے ہیں تو یہ جائز ہے. استعمال سامنے والی شرمگاہ کو، لیکن جمع کرتے ہوئے آنا کس سائڈ سے ہے؟ پچھلی سائڈ سے. تو یہ جائز ہے. ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دبر میں اور پچھلی شرمگاہ میں ادخال کرنا، شرمگاہ ڈالنا جائز ہے. بالکل جائز نہیں ہے. پہلے تو اس کی وضاحت کر دوں کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ دیکھیں سبب نزول بیان کیا تھا جابر نے کس انداز میں. پہلے سبب بیان کیا، واقعہ بیان کیا، اور پھر کہا فنزلت، اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. غور کریں ذرا، دھیان سے غور کریں ذرا. ایک ہے کہ صحابی کہے نازلت هذه الآیہ فی کذا، کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ہو سکتا ہے تفسیر ہوں، صحابی کی طرف سے تفسیر ہوں. کیا ہو؟ صحابی کی طرف سے تفسیر. صحابی کا یہ موقف ہو کہ یہ آیت اس واقعے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اس امر میں بھی ہو سکتی ہے، یہ معاملہ بھی، یہ کیس بھی اس آیت کا حصہ ہے. تو یہ تو صحابی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اس لیے وہاں پہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا
کہ اس کو مسند میں داخل کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن جب صحابی یہ انداز اختیار کر جو جابر نے اختیار کیا ہے کہ پہلے سبب بیان کیا, واقعہ بیان کیا, اور پھر کہا فا نازلت, تو فا سببیہ ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, تو یہ تو معاملہ واضح ہے, یہ تو پھر مسند ہوگی, مرفوع ہوگی. حالانکہ اس میں اللہ کے رسول کا نام نہیں آیا. اللہ کے رسول کا نام دیکھیے, جو میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں روایت. جابر کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیگم سے جمع کرے اس کی پچھلی جانب سے تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ پھینگا. فنازلت, تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. تو اب یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے چیز ہے, یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب الفاظ کی طرف آ جائیں. بخلاف ما, برخلاف اس کے کہ اذا ذکر, جب صحابی ذکر کریں, ذکر صحابی ذکر کریں سبباً, کوئی سبب, نازلت, وہ آیت نازل ہوئی ہو عقیبہ, اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس سبب کے بعد. پھر دیکھیں بخلاف ما, برخلاف اس کے کہ اذا ذکر سبباً, جب صحابی کوئی سبب ذکر کریں, نازلت, آیت نازل ہوئی ہو عقیبہ, اس سبب کے بعد. فإنہم کلہم, اس حالت میں وہ سارے کے سارے, یدخلون, داخل کرتے ہیں, مثل ھذا, اس جیسی روایت کو, فی المسند, مسند میں. سمجھ گئے نا علماء کرام؟ چلیں. یہودی ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہودی اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ آپ پیچھے سے آ کر اگلی شرمگاہ میں تعلق قائم کریں, اس کے وہ قائل نہیں تھے. اس لیے جب ان کو پتا چلا کہ یہ مکہ کے لوگ جو آئے ہیں یہ انداز اختیار کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی اس طرح تو بچہ بہنگا پیدا ہوگا. چلیں آگے. وَإِذَا عُرِفَ هَذَا, جب یہ بات معلوم ہو گئی, فَقَوْلُ أَحَدِهِمْ, تو ان میں سے کسی کا کہنا, کن میں سے؟ سلف میں سے, صحابہ کرام میں سے کسی کا کہنا, نازلت فی کذا, کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فی کذا, اس کیس میں, لا ینافی قول الآخر, دوسرے کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ نازلت فی کذا, کہ یہ تو اس بارے میں نازل ہوئی ہے. ایک ہی آیت ہے, اس کے بارے میں ایک صحابی کہہ رہے ہیں نازلت فی کذا, اس معاملے میں نازل ہوئی ہے, دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں اس معاملے میں نازل ہوئی ہے. اب کیا کہیں گے آپ؟ تو ابن تیمیہ کے الفاظ دیکھیں, وہ کہتے ہیں وَإِذَا عُرِفَ هَذَا, جب یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں معلوم ہو گئی ہیں آپ کو, آپ نے جان لی ہیں, تو فَقَوْلِ أَحَدِهِمْ, ان میں سے کسی کا کہنا, نازلت فی کذا, کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فی کذا, اس معاملے میں, لا ینافی, یہ متضاد نہیں ہے, یہ الٹ نہیں ہے, قول الآخر, دوسرے صحابی کے اس قول کے کہ نازلت فی کذا, کہ یہ تو اس معاملے میں نازل ہوئی ہے. کیوں منافی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اذا کان, ہاں نہیں منافی نہیں ہے, کیوں؟ اذا کان اللفظ, جب کہ لفظ یتناولہما, ان دونوں کو شامل ہو. اگر آیت کے الفاظ دونوں کو شامل ہیں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آیت دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کما ذکرناہ فی تفسیر بالمثال, جیسا کہ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں تفسیر بالمثال میں. اس کی آپ ایک مثال لے لیں کہ یہی آیت ہے نساؤکم حرث لکم. نساؤکم کیا ہے؟ حرث لکم. بلکہ یہ مثال جو ہے آگے چل کے دوں گا, یہ مثال میں آگے چل کر دوں گا, اس کو فی الحال یہاں پہ رہنے دیتے ہیں. تو بہرحال فی الحال آپ نے یہ جان لیا کہ نازلت فی کذا, چونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ فی سببیہ ہو, اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ فی کیا ہو؟ ظرفیہ ہو. سببیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سبب سے آیت نازل ہوئی, اور ظرفیہ کا مطلب ہوگا کہ اس سبب سے تو نازل نہیں ہوئی, لیکن یہ چیز آیت میں داخل ہے, آیت اس کو شامل ہے. تو جب فی سببیہ بھی ہوتا ہے, فی ظرفیہ بھی ہوتا ہے, تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ان دونوں میں سے ہم نے ایک کے موقف کو لینا, ایک کا غلط ہے دوسرے کا صحیح ہے. نہیں, دونوں کو لے لیں گے. تفسیر بالمثال بنا لیں گے. کیا بنا لیں گے؟ تفسیر بالمثال, کہ وہ مثال بھی اس کا حصہ ہے اور یہ مثال بھی اس کا حصہ ہے. چلیں جی. وَإِذَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ لَهَا سَبَبًا نَزَلَتْ لِأَجْرِهِ وَذَكَرَ الْآخَرُ سَبَبًا فَقَدْ يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا بِأَن تَكُونَ نَزَلَتْ عَقِبَ تِلْكَ الْأَسْبَابِ.
او تکون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی، کن میں سے کوئی، سلف صالحین میں سے کوئی ذکر کرے، کیا ذکر کرے؟ سبباً، کوئی سبب، نازلت، وہ آیت نازل ہوئی ہے، لأجلہ، اس سبب کی وجہ سے، لہا بھی پہلے ہے نا جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا. وَإِذَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کوئی ذکر کرے، لہا، اس آیت کا، سبباً، کوئی سبب، نازلت، یہ آیت نازل ہوئی ہے، لأجلہ، اس سبب کی وجہ سے، وَذَكَرَ الْآخَرُ سَبَبًا، اور دوسرا ذکر کرے کو دوسرا سبب. اب پہلے تو ابن تیمیہ نے کہا نازلت فی قضا کا مسئلہ بیان کیا. کس کا مسئلہ بیان کیا؟ نازلت فی قضا. ایک صحابی کہتے ہیں نازلت فی قضا، دوسرے کہتے ہیں نازلت فی قضا. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ کوئی پریشان ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ کبھی فی سببیہ ہوتا ہے، کبھی فی کون سا ہوتا ہے؟ ظرفیہ. تو آپ اس کو تفسیر بالمثال بنا لیں. کیا بنا لیں؟ تفسیر بالمثال. اچھا، اب دوسرا سوال پھر یہ اٹھا کہ اگر نازلت فی قضا کی بجائے صحابی صاف صاف کہہ رہے ہوں کہ جناب یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسرے صحابی بھی صاف صاف کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی، ایک ہی آیت کے بارے میں ایک صحابی سبب نزول اور بیان کر رہے ہیں، دوسرے صحابی دوسرا سبب نزول بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ نازلت فی قضا میں تو آپ نے جو اصول بیان کیا وہ ہم سمجھ گئے، وہ تو تفسیر بالمثال بن جائے گا. لیکن یہاں پہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ اب یہاں پہ میں وہ مثال دینا چاہ رہا تھا جو پہلے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، وہ مثال اب دینا چاہوں گا کہ نساؤکم حرث لکم. اس کا سبب نزول جابر نے کیا بیان کیا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی کہ یہودی کہا کرتے تھے جو آدمی اپنی بیگم سے جماع کرے اور پچھلی جانب سے آئے تو اس کا بچہ کیا پیدا ہوگا؟ بہنگا. تو جابر کہتے ہیں فنازلت، کہ اس واقعے کے سبب سے یہ آیت نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم. اچھا جی، اب ابو داؤد شریف میں ایک اور روایت آتی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک قریشی نے شادی کی ایک انصاری عورت سے. قریشی کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ مکہ سے. اور انصاری عورت کہاں کی ہے؟ مدینہ سے. اچھا، اب قریشی مکہ سے آیا ہے اور عورت انصاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انصار کے لوگوں کے اوپر کن کے نظریات کا غلبہ تھا؟ یہودیوں کے. جیسے انڈیا پاکستان کے لوگوں کے اوپر کن کے نظریات کا غلبہ ہے؟ ہندوؤں کا. تو انصاری چونکہ یہودیوں کے قریب رہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ پیچھے سے اگر آ کے کریں گے تو بچہ بہنگا پیدا ہوگا. تو قریشی نے انصاری کے ساتھ پیچھے کی جانب سے آ کر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، تو عورت نے احتجاج کیا. اس نے کہا یہ تو غلط ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو جب مشکل پیدا ہوئی، یہ اختلاف پیدا ہوا اس خاوند اور اس بیوی کے درمیان، تو تب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم. اب اس آیت کے کتنے سبب نزول ہو گئے؟ 2، اور دونوں واضح طور پہ ہیں. اب یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں پہ فی آیا ہے اور فی کو آپ ظرفیہ بنا لیں، یہ آپ یہاں پہ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ اب پڑھیں ابن تیمیہ کو. اب میں نے یعنی کہ صورتحال بتا دی آپ کو، اور اب یہ سمجھنا اس کو آسان ہو جائے گا. کہتے ہیں وَإِذَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کوئی ذکر کرے، لہا، آیت کا، سبباً، کوئی سبب، نازلت، وہ نازل ہوئی ہو، لِأَجْلِهِ، اس سبب کی وجہ سے، وَذَكَرَ الْآخَرُ سَبَبًا، اور دوسرا صحابی ذکر کرے سبباً، کوئی اور سبب، فَقَدْ يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا، تو دونوں کا سچا ہونا، درست ہونا ممکن ہے. دونوں کا سچا اور درست ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے. کیسے جی؟ کہتے ہیں بِأَن تَكُونَ نَزَلَتْ، کہ وہ آیت نازل ہوئی ہو عَاقِبَ تِلْكَ الْأَسْبَابِ، ان تمام اسباب کے بعد. یہ واقعہ بھی پیش آیا، وہ واقعہ بھی پیش آیا، اور اللہ نے ایک آیت نازل کر دی. 2 کیا کئی سبب ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ تو ہم نے 2 سبب بتائے ہیں نا اس آیت کے نساؤکم حرث لکم. تو ابن تیمیہ کا موقف کیا ہوا کہ 2 کیا اس سے بھی زیادہ سبب ہو سکتے ہیں کہ ادھر یہ واقعہ پیش آیا، ادھر بھی واقعہ پیش آ گیا، ادھر بھی واقعہ پیش آ گیا، اور پھر اللہ نے ایک آیت نازل کر دی ان مسائل کا حل کرنے کے لیے. او تکون نازلت مرتین، اور دونوں کا سچا ہونا اس لحاظ سے بھی ممکن ہے کہ وہ آیت جو ہے وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو. پہلے یہ تھا کہ آیت ایک دفعہ نازل ہوئی ہے اور اس سبب جمع ہوتے رہے اور ایک ہی مرتبہ آیت نازل ہو گئی.
ابن تیمیہ کہتے ہیں دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے آیت نازل ہوئی، پہلے ایک سبب پیش آیا، واقعہ ہوا تو آیت نازل ہوئی، دوبارہ کو اور واقعہ ہوا پھر وہی آیت دوبارہ نازل ہوئی. سمجھ رہے نا؟ تو کہتے ہیں او تکون نازلۃ مرتین، یا یہ کہ وہ آیت نازل ہوئی وہ دو مرتبہ، مرتن لہذا السبب و مرتن لہذا السبب، ایک مرتبہ اس سبب کی وجہ سے اور ایک مرتبہ اس سبب کی وجہ سے. بات واضح ہے جی؟ اچھا اب آگے کہتے ہیں ابن تیمیہ وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي تَنَوُّعِ التَّفْسِيرِ تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هم الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. کہتے ہیں یہ دو قسمیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں سلف صالحین کی تفسیر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے عام طور پہ کون سا اختلاف ہے؟ تنوع. اختلاف تنوع کی دو قسمیں بیان کی تھی ابن تیمیہ نے، وہ ذرا بتائیے گا، مجھے یاد کروائیں ذرا. پہلی قسم کون سی تھی؟ مسمى ایک ہو اور اس کے نام کئی ہوں، اس مسمى پہ دلالت کرنے والے الفاظ کئی ہوں. اختلاف تنوع کی پہلی شکل یہ ہے کہ مسمى ایک ہے اور اس مسمى پہ، اس ذات پہ، اس چیز پہ دلالت کرنے والے اسماء کئی ہیں، الفاظ کئی ہیں، جملے کئی ہیں، عبارتیں کئی ہیں. اور دوسری اختلاف تنوع کی شکل کیا ہے جی؟ لفظ کیا ہے؟ عام ہے اور ہر مفسر نے اس عام کے افراد میں سے کسی ایک فرد کا تذکرہ کر دیا ہے، اس کی انواع میں سے کسی ایک نوع کا تذکرہ کر دیا ہے. ایسے ہی ہے. اب یہ پڑھیں، کہتے ہیں کہ وہادان استنفانی، یہ دو قسمیں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے فی تنوع تفسیری، تفسیر کی نوعیت میں، تارتن، یہ کیا ہے دو قسمیں جی؟ کہتے ہیں تارتن لتنوع الاسماء والصفات، کبھی کبھی اسماء اور صفات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، یہ وہ پہلی قسم ہو گئی. مسمى ایک ہے اور اسماء مختلف ہیں، صفات مختلف ہیں. وتارتن لذکر بعض انواع المسمى واقسامه، اور کبھی مسمى کی کچھ انواع ذکر کرنے کے لیے اور اس کی کچھ اقسام ذکر کرنے کے لیے، کتمثیلاتی، مثال کے طور پہ. ہما، یہ دو قسمیں، الغالب، غالب ہیں، فی تفسیر سلف الامہ، امت کے سلف کی اس تفسیر میں، الذی یظن، جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ انہ مختلف، کہ وہ مختلف ہے. سمجھیں جی؟ کہتے ہیں اختلاف تنوع کی جو دو قسمیں میں نے بیان کی ہیں، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں سلف کی تفسیر میں جو آپ کو اختلاف نظر آتا ہے وہ اختلاف عام طور پہ ان دو قسموں میں سے ایک کسی قسم کا حصہ ہوگا. لیکن کہتے ہیں کچھ اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر کبھی ہوگا. یہاں پہ انشاءاللہ میں اکتفا کرتا ہوں. اب یہ باقی مباحث جو ہیں جب اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دے گا تو ان کو ہم مکمل کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، قرآن پاک کی تفسیر صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کا نور بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بار بار ایسی قرآنی مجالس میں حاضر ہوتے رہیں. قرآن پاک کے ساتھ یہ تعلق کب تک رکھنا ہے جی؟ مرتے دم تک. یہ نہیں کہنا کہ میں نے تفسیر پڑھ لی ہے، میں نے ایک کتاب پڑھ لی ہے، نہیں، یہ پوری زندگی کا تعلق ہے. پوری زندگی ہم نے اللہ سے رزق لیتے ہیں نا، روٹی، تو ایسے ہی اللہ کا کلام بھی پوری زندگی پڑھنا، اللہ سے علم بھی پوری زندگی کا لینا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اور میں اس موقع پہ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے. یہ جو آپ نے اتنے دن ٹائم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کے ایک ایک منٹ پہ، ایک ایک لمحے پہ آپ کو اجر و ثواب عنایت فرمائے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں، آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں برکتیں ڈالے. اور آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اس کو عافیت دے. کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.